ایک بادشاہ کی کہانی یہ بادشاہ شجاع کی ہے جو ایک دور دراز ملک کا حکمران تھا۔ بادشاہ شجاع کا دل بہت بڑا تھا اور وہ ہمیشہ اپنے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتا تھا۔ اس کا ملک خوشحال تھا اور لوگ اسے بہت عزت دیتے تھے، لیکن ایک بات تھی جس نے بادشاہ کو ہمیشہ پریشان کیا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ ایک ایسا حکمران بنے جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے اور اس کی حکمرانی کو ایک مثالی حکمرانی سمجھا جائے۔ ایک دن بادشاہ شجاع نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسا کام کرے گا جس سے اس کا نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ اس نے اپنے دربار میں تمام وزیروں، مشیروں اور درباریوں کو جمع کیا اور کہا، میں چاہتا ہوں کہ میری حکمرانی کا نشان ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ کوئی ایسا کام بتاؤ جو مجھے عظیم بنا سکے۔ وزیروں نے کئی تجویزیں دیں، لیکن بادشاہ کو ان میں سے کوئی بھی تجویز مناسب نہیں لگی۔ ایک دن دربار میں ایک درویش آیا۔ وہ ایک بوڑھا، خاکی لباس پہنے، دراز داڑھی والا شخص تھا۔ اس کے چہرے پر سکون اور حکمت کی جھلک تھی۔ درویش نے بادشاہ سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کو عظمت حاصل کرنے کے لیے کسی جنگ یا دولت کی ضرورت نہیں۔ عظمت انسان کے دل میں ہوتی ہے اور وہ دلوں میں رہتا ہے جو لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ آپ کو اپنے لوگوں کے لیے ایسا کام کرنا چاہیے جو ان کی زندگی بدل دے، اور اس کے بدلے آپ کا نام تاریخ میں امر ہو جائے گا۔ بادشاہ نے درویش کی بات سنی اور کہا، لیکن میں ایسا کون سا کام کر سکتا ہوں جو میرے عوام کے لیے فائدہ مند ہو اور میرے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے؟ درویش مسکرا کر بولا، آپ کو ایک ایسا درخت لگانا چاہیے جو نہ صرف آپ کی زندگی میں بلکہ آپ کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ اس درخت کی جڑیں زمین میں اتنی گہری ہوں گی کہ اس کا سایہ آنے والی نسلوں تک پہنچے گا۔ بادشاہ شجاع کو درویش کی بات بہت پسند آئی۔ اس نے فوراً حکم دیا کہ ایک ایسا درخت لگایا جائے جو تمام لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اس نے ملک کے مختلف حصوں سے درختوں کی بیج منگوا کر انہیں لگانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ یہ درخت عوام کے لیے پناہ گاہ ہوں گے بھی بنیں گے اور ان کے پھل ان کی بھوک کو مٹائیں گے۔ بادشاہ نے اس درخت کا نام درخت زندگی رکھا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے ایک ٹیم تشکیل دی۔ اس درخت کے ارد گرد ایک خوبصورت باغ بنایا گیا تاکہ لوگ اس کے سائے میں آرام کر سکیں اور اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ سالوں بعد درخت زندگی اتنا بڑا اور طاقتور ہو گیا کہ اس کے سائے میں پورے گاؤں کے لوگ بیٹھ کر آرام کرتے۔ اس کے پھل اتنے مزیدار تھے کہ گاؤں کے لوگ انہیں کھا کر اپنی بھوک مٹاتے اور اس درخت کا سایہ ایک پناہ گاہ بن چکا تھا۔ بادشاہ شجاع کا یہ اقدام عوام کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے بس گیا۔ 22 دسمبر 822 پیم بیشتر حصہ گزر چکا تھا اور وہ بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنے آخری وقت میں درخت زندگی کے نیچے بیٹھ کر اپنے عوام سے کہا، میری حکمرانی کا مقصد کبھی بھی دولت ہے اور طاقت حاصل کرنا نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرے عوام خوش رہیں، اور میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میں ان کے لیے کچھ ایسا چھوڑوں جس سے ان کی زندگی بہتر ہو سکے۔ یہ درخت میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند رہے۔ بادشاہ شجاع کا انتقال ہو گیا، لیکن اس ہو سکے یہ درخت میری زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے فائدہ مند رہے۔ نام ہمیشہ کے لیے زندہ رہ گیا۔ درخت زندگی آج بھی اس ملک کا مرکز تھا۔ اس درخت کے نیچے لوگ بیٹھتے، اپنی پریشانیاں بھلاتے اور خوشی کے لمحات گزارتے۔ ہر سال گاؤں والے اس درخت کے نیچے جمع ہو کر بادشاہ کی زندگی اور اس کے احسانات کا ذکر کرتے۔ کہانی کا پیغام: بادشاہ شجاع کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عظمت صرف طاقت اور دولت میں نہیں، بلکہ انسانیت کی خدمت اور لوگوں کی فلاح میں ہے۔ ایک اچھا حکمران وہی ہوتا ہے جو اپنی عوام کے لیے کچھ ایسا کرے جو ان کی زندگی بدل دے اور ان کے دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ رہ جائے۔